تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، اسلام کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جمعیت علماء ہند کے قائد اور جنرل سیکریٹری جناب مولانا محمود مدنی صاحب۔ میں تہہ دل سے مولانا کا اس شو میں استقبال کرتا ہوں۔ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نے 9 اکتوبر کو دہلی میں ایک پروگرام منعقد کیا جس میں اس نے مولانا محمود مدنی کو مدعو کیا۔ پروگرام میں لوگ اگرچہ کم تھے لیکن سبھی انٹلیکچوئلز تھے، اور اس پروگرام میں مولانا نے جو باتیں کہیں ان میں سے چند باتیں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں۔ ان کے اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے ریمارکس نے سوشل میڈیا بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر بحث کا ایک بازار گرم کر دیا۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو بات مولانا محمود مدنی صاحب نے اس پروگرام میں کہی اس کی بنیاد جمعیت علماء ہند کا ایک قدیم موقف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو شاید اگر دوسرے انداز سے کہا جاتا تو وہ بات زیادہ مؤثر ہوتی، لیکن میرے نزدیک اویسی صاحب کے تعلق سے ان کے ریمارکس ثانوی درجے کے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مولانا جس مقام پر ہیں وہاں ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات جمعیت علماء ہند کی پالیسی بن جاتی ہے۔ تنظیم کا شاندار ماضی اور روشن مستقبل ہے، اس کی پالیسیاں ملک کے مسلمانوں کے سامنے بالکل واضح ہونی چاہیے، خواہ وہ مسلمان اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے ORF میں کی گئی تقریر کی بنیاد پر میں آج مولانا سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ مولانا میرے سوالات نہ ہو کر مناقشہ ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اور اسی طریقے سے ہمارے ناظرین ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ آپ کے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا فیوچر ہے۔ اور اس تعلق سے میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تقریر سے مجھے بارہا ایسا لگا کہ آپ ایک اپولوجیٹک مسلم لیڈر، یعنی آپ کا جو رویہ رہا وہ معذرت خواہانہ رہا، اور خود آپ نے اس کا اقرار کیا کہ جرمن چانسلر انجلیکا میرکل نے آپ سے کہا کہ آپ ٹیررزم کے خلاف اتنا بول رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ معذرت کر رہے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ وجہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کا جو رویہ ہے اپنی تقریروں میں وہ معذرت خواہانہ ہو گیا؟ نہیں، میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا، لیکن سامنے سے ہماری بات سن کر دیکھنے والا جو رویہ اختیار کرتا ہے یا جو محسوس کرتا ہے، کئی مرتبہ بولنے والا اس کو کی نظر اس جگہ پہ نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے جو میں نے تذکرہ بھی کیا جس کا انجیلا میرکل کے حوالے سے، کہ وہ جب چانسلر بنی تھی جرمنی کی اس سے 1 مہینہ پہلے انڈیا کی وزٹ ہوئی تھی، اور وہ جمعیت کے آفس میں مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ تو ہمارے آفس میں وہ آئی تھی اور یہیں وہ بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اتنا زیادہ صفائی مت دیجئے، یہ آپ کا اتنی صفائی دینے سے میسج دوسرا جاتا ہے، تو آپ بہت وہی جو معذرت خواہانہ اپولوجیٹک ہے آپ فیل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے اور انجیلا کی بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ طالبان کے حوالے سے دیکھیں گے چیزوں کو، تو طالبان اپنی مقامی لوکل لڑائی لڑ رہے تھے، وہ انڈین مسلمز کی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے بلکہ افغانستان کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ اور جس وقت وہ لڑائی لڑ رہے تھے افغانستان کی، تو پوری دنیا نے، دنیا کی تمام بڑی طاقتوں نے ان کو اسلحہ بھی دیا، ان کو ٹرینڈ بھی کیا، ان کے پیسے سے، ان کے اسلحے سے، ان کی ٹریننگ سے افغان کے مقامی باشندوں نے روس کے چھکے چھڑائے۔ یقیناً خالی پیسہ اور خالی اسلحہ کچھ نہیں ہوتا، ہمت کی اور حوصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان لوگوں میں موجود تھا۔ ان لوگوں کی سپورٹ نے ان کو اور مضبوط کر دیا، وہ اپنی لڑائی خود لڑ رہے تھے، اور CIA نے ان کو ٹرین کیا۔ یہ دنیا کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ CIA نے خود اقرار کیا، اس کے سارے پلاننگ پر جو انہوں نے کی ساری وہ منظر عام پر موجود ہے، آ گئی ہیں، بالکل ڈاکومنٹڈ ہے وہ سارا کچھ۔ اب قصہ کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ عالمی طاقتیں روس کو ہزیمت دلوانے کے بعد
ان کو بھی ویسے ہی غلام بنا کے رکھنا چاہتی تھی جیسے ببرک کارمل کے ذریعے سے روس ان کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا تھا، جو ان کی سرشت میں نہیں افغانیوں کے، وہ کسی کو غلام نہیں بن سکتے۔ اس کا تعلق مذہب سے کم ہے اور مقامی قبائلی خودداری سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے بغاوت کر دی کہ یہ تو نہیں ہوگا، تمہارا جو مقصد، اگر تم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کیا ہے، ہم اس میں استعمال نہیں ہوں گے اور ہم اپنی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بات وہاں سے گڑبڑ شروع ہو گئی، ان کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کے بیچ میں طالبان نے اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ میں بیچ کے قصے سب چھوڑ رہا ہوں، کس طرح انہوں نے اقتدار حاصل کیا وہاں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بہترین وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ان کا اقتدار تھا دنیا کے لیے۔ میں ان کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں، دنیا کے لیے۔ کیوں؟ دنیا کے سامنے اس وقت 5 بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے منشیات۔ وہ زمانہ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس علاقے سے منشیات کی پیداوار اور ترسیل پچھلے 300 سال کی تاریخ میں سب سے اقل درجے پر تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ ختم ہونے کا وعدہ اعلان نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہنا نہیں چاہتا، حالانکہ ختم ہی ہو گئی تھی، لیکن اقل درجے میں تو ضرور تھی، کیونکہ وہ لوگ اس کے ثبوت میں کچھ چیزیں لاتے ہیں کہ ختم نہیں ہوئی۔ اچھا بھیا ختم نہیں ہوئی تھی تو سب سے کم تر درجے پہ تو پہنچ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا جو سب سے دہشت گردی سے زیادہ جو بڑے مسئلے پر دنیا گزر رہی ہے، یہ خود مانتے ہیں کہ اس وقت دہشت گردی سے زیادہ بڑا مسئلہ دنیا کے سامنے منشیات ہے۔ منشیات کے سے چھٹکارا ملنے کے قریب ہو گیا تھا، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو جو وہ مانتے ہیں وہی کہہ رہا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اسی کو لوگ اپولوجیٹک سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کی زبان کو مان لیتے ہیں۔ ہاں بھیا ہم ان کو مان لیتے ہیں، یہ تو مان رہے ہو نا کہ 300 سال میں اتنا کم کبھی نہیں ہوا تھا جتنا کم اس زمانے میں ہوا تھا، تو اسی پر بحث کر لو۔ بہرحال اب وہ چلے گئے، لیکن ان کے رہنے کے زمانے میں انہوں نے اپنا جو اپنی طرف سے جو ڈکلیریشن دیا اپنے مسلک کا، اس کو دیوبند کے حوالے سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی پہچان یا اپنے دستور اور اپنی آئیڈیالوجی کو انہوں نے دیوبند سے لنک کی۔ جی ہاں بالکل جی۔ اب ان کا نظریہ، ان کی آئیڈیالوجی، ان کا مسلک دیوبند اور شیخ الہند سے وابستہ ہے رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آٹومیٹک دیوبند ٹارگٹ پر آ گیا۔ اچھا پاکستان کے دیوبندی مدارس آلریڈی وہ تو ان کو تو سی آئی اے نہیں انوالو کروایا تھا، ان کو تو سب یعنی وہی چینل استعمال کیا گیا تھا۔ جی اس کو یہ بھی تھوڑا کنٹروورشیل بات ہے، اس لیے میں اس کو واپس لیتا ہوں، سی آئی اے کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مدرسے استعمال ہوئے تھے جی اس افغانستان کی آزادی کے لیے اور روس سے مقابلے کے لیے۔ پر دیوبند کا کہیں لینا دینا، یعنی دیوبندی مسلک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دیوبند مدرسے کا کہیں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سارے معاملے، نہ تھا نہ ہے نہ آگے ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ دیوبند کا مدرسہ تو ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ پر بین الاقوامی میڈیا، پاکستان کا میڈیا اور انڈیا کا میڈیا، سب کے ٹارگٹ پر دارالعلوم دیوبند آ گیا۔ دیوبند سے ہٹ کر بات دارالعلوم دیوبند پر آ گئی۔ ایسے میں جب تک وہاں کا معاملہ رہا تب تک بھی خاموشی ٹھیک تھی ہماری، لیکن جب انڈیا میں انسیڈنٹ ہونے لگے یا پلاننگ کے تحت کرائے جانے لگے، دونوں باتیں جی کچھ ہوئے بھی ہیں اور کچھ کرائے بھی گئے ہیں ایجنسیوں کی طرف سے، اور اس میں تہمت ہمارے اوپر مسلمانوں پر عموماً اور دیوبند اور مسلک دیوبند کے ماننے والوں پر خصوصاً دونوں طرف سے آنے لگی، 3 طرف سے۔ نمبر 1 ایجنسیز، نمبر 2 میڈیا، یا یوں کہیں نمبر 1 میڈیا، نمبر 2 ایجنسیز، اور نمبر 3 برادران اسلام کا بھی ایک حلقہ، میں نام نہیں لوں کسی کا، بھی کہنے لگا کہ یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو دیوبندی، مودودی، وہابی، تینوں کو کلب کر دیا گیا اور کلب کر کے شدت پسندوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ایسے ماحول میں جمعیت علماء کو کھڑا ہونا پڑا ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اب جب بھی انسان ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، نیچر ہے
کہ اس کی کسی نہ کسی بات کو آپ اپولوجیٹک محسوس، معذرت خواہانہ محسوس کر سکتے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا جو رویہ رہا یا آپ کا جو رسپانس رہا ٹیررزم کے تعلق سے، اور آپ نے جو استفتاء لکھا دارالعلوم کو، پھر دارالعلوم کی طرف سے فتویٰ آیا، وہ تو وقت کی ضرورت تھی. یہ الگ بات ہے کہ اینجلیکا میرکل نے شاید اس فتوے کے تعلق سے نہیں بلکہ اس فتوے کی جتنی تشہیر کی گئی، آپ نے 100 کانفرنسز کی، شاید اس تعلق سے اس نے کہا ہو. لیکن میرا جو سوال تھا وہ دراصل جو آپ جی ایک منٹ میں کلیریفیکیشن کے بیچ میں انٹروین کر رہا ہوں. وہ جو انجیلا میرکل کی وہ میٹنگ تھی وہ 2004 کی تھی. اچھا، آیا ہے 2008 میں. ٹھیک ہے، بہت پہلے کی بات تھی. ٹھیک ہے، ہم لڑائی کو بہت پہلے سے لڑ رہے ہیں، فتویٰ تو بہت بعد میں آیا ہے. بہتر ہے. جی، جو ORF میں جو آپ کی تقریر ہے اس میں دراصل اس کے تعلق سے میرا اپنا جو نظریہ رہا اس کو دیکھنے کے بعد اس میں ایسا لگا کہ کچھ معذرت خواہانہ جو ہے وہ تقریر ہوئی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک موقع پر کہا کہ میں امریکہ میں ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ نیشن فرسٹ. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان میں جو غلطی کی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنی زبان الگ رکھی. حالانکہ اس طرح کی بات آپ کبھی سکھوں سے نہیں سنیں گے، کبھی دوسری کمیونٹی سے نہیں سنیں گے جن کی زبان ہندی نہیں ہے یا کوئی دوسری زبان ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ معذرت خواہانہ رویہ ہے کہ ہم نیشن کو فرسٹ کہیں. تو کیا واقعی نیشن فرسٹ ہے اور اسلام سیکنڈ ہے؟ یہ اچھی بات آپ نے اٹھائی ہے مولانا. تو اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پہلے میرا کہنا اس بارے میں بہت واضح ہے کہ جب آدمی ہم سے سوال کرتا ہے نیشن کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا اسلام پہلے ہوگا. میں نے اس کو ایک موقع پہ دوسرے انداز سے کہا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کون سی آنکھ رکھوں کون سی پھوڑ دوں، یا مجھ سے آپ یہ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ جوابات میرے پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں لگاتار میڈیا میں آتے رہے. میں اب ایک قدم آگے بڑھا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں کہوں گا نیشن فرسٹ. لیکن تم گدھے ہو، یہ سوال تم اسلام کے مقابلے میں کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو میرے سے سوال تم چائنا کے مقابلے میں کرو، امریکہ کے مقابلے میں کرو، اور کسی ملک کے مقابلے میں کرو جس سے انڈیا کا کمپٹیشن ہو یا لڑائی ہو یا نہ بھی ہو لڑائی. آپ مجھ سے سوال کریں تم انڈین ہو یا پاکستانی ہو، پہلے تو میں کیا کہوں گا؟ نیشن فرسٹ، میں انڈین ہوں. نہیں، اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ نیشن فرسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی مثلا یہ کہہ رہا پاکستانی پہلے ہیں کہ انڈین پہلے ہیں، اور آپ نے کہا میں نیشن فرسٹ، تو اس کا مطلب آپ خود ہی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں پاکستانی سیکنڈ ہوں، جبکہ ہم تو پاکستانی نہ سیکنڈ ہے نہ تھرڈ ہے نہ فورتھ ہیں. ہاں، آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کا آپ نے یہ مطلب نکالا ہے، تو میں اس کو واپسی دوسرے انداز سے آپ سے کہتا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ اسلام کا اور نیشن کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. مذہب کا اور نیشن، اسلام بھی چھوڑیے، ریلیجن اور نیشن کا میں سے کسی ایک کو چوز کرنا یہ نہیں ہو سکتا. نیشن کا مقابلہ نیشن کے ساتھ ہوگا، ریلیجن کا مقابلہ ریلیجن کے ساتھ ہوگا. کوئی مجھ سے کہے کہ تم کرسچن ہو یا مسلمان ہو، میں کیا کہوں گا؟ مسلمان ہوں. کوئی مجھ سے کہے تم سناتن دھرمی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ نہیں کسی قیمت پر میں سناتن دھرمی نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہوں. لیکن کوئی مجھ سے یہ کہے کہ تمہیں کھٹا پسند ہے یا میٹھا پسند ہے، تو میں کہوں گا مجھے کھٹا نہیں میٹھا پسند ہے. اب کوئی مجھ سے کہنے لگے کہ تم مٹھائی پسند کرتے ہو یا پتھر پسند کرتے ہو، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. پتھر کون پسند کرے گا؟ تو یہ سوال ہی احمقانہ اور بیوقوفانہ ہے. اس لیے یہ سوال امریکہ میں بھی کھڑا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور امریکن نہیں ہیں. ارے بھائی وہ کوئی ہمارے اوپر یہ الزام لگائے کہ تم چائنیز ہو امریکن نہیں، تو اس الزام کا ہم جواب دیں گے. لیکن اسلام کا اور نیشن کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوال ہی غلط ہے بنیادی طور پر. یہ کہنا چاہتا ہوں اس کہنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو زور سے کھڑے ہو کے کہنا چاہیے نیشن فرسٹ. اور زبان کے تعلق سے کیا واقعی ہم نے غلطی کی کہ ہماری ایک زبان الگ ہے ہندی سے متعلق، ہندی سے الگ؟ میری بات اب یہ بھی بہت اچھا بڑا کنٹروورشیل اور بڑا اچھا سوال ہے. میں اس بارے میں اپنی بات پر پوری طرح قائم ہوں، ابھی بھی قائم ہوں کہ ہم نے زبان کے بارے میں یہ ضد کر کے کہ ہم اردو ہر حال میں رکھیں گے غلطی کری ہے. یا تو اردو رکھی ہوتی تو پوری طرح رکھی ہوتی. آج ہمارے جوان بچے بچیاں ہی اردو سے نابلد ہو چکے ہیں آلریڈی ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے. اس میں ہمارا قصور نہیں ہے لیکن ہو چکے ہیں. اب ان کو ہونے سے بچانے کے لیے یہ تو ہمیں اپنے اردو کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کھڑے کرنے چاہیے تھے. اچھا، آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اردو کے کھڑے کر لیا اور کھڑے بھی ہیں. مہاراشٹر میں کھڑے ہیں،
لیکن مین اسٹریم سے سب لوگ باہر ہیں. اب جب مین اسٹریم سے باہر ہو گئے تو امپلائمنٹ پہ ان کو کیسے موقع ملے گا؟ ملک کی خدمت کرنے کے جہاں سے مواقع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن پوری طرح ریپرزنٹ کرنے کا، وہاں سے آپ باہر ہو گئے. ایک بات. لیکن اس سے ہٹ کر کے ایک بہت ہی باریک سا نقطہ ہے جو میں آپ کی شاید سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے، نہیں تو پھر آپ اور ہم لوگ ڈس ایگری کریں گے اس سے. وہ یہ ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے دنیا انسانیت تک اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت وغیرہ 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 جو ایمان ہے، اس کی دعوت دینا اور اس کو پہنچانا ہے. بنیادی مقصد ہے ہمارا. میں ایسا سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ اس سے ایگری کریں گے یا نہیں. اب جب تک ہم ان لوگوں کی زبانوں میں جو ہمارے مخاطب ہیں، ہم یہاں رہے ہیں اس ملک میں، باوجود اقلیت میں ہونے کے ہم نے رہنا منظور کیا، باوجود دشمنی کا ماحول پیدا ہو جانے کے ہم نے رہنا منظور کیا، باوجود اس کے کہ تعصب اور فرقہ پرستی موجود تھی، پھر بھی ہم نے رہنا یہاں کا فیصلہ کیا رہنے کا. تو کس لیے کیا؟ تاکہ ان لوگوں تک ایمان کی دعوت پہنچا سکے. ورنہ تو پاکستان بیسٹ آپشن تھا چلے جانے کے لیے. اس آپشن کو اختیار نہیں کر کے انڈیا میں رہے. تو اس کے بہت سارے ریزن ہیں انڈیا میں رہنے کے. ایک یہ کہ ہمارا وطن ہے، ہم نے اس کو چوز کیا انڈیا کو، ایک بات یہ ہے کہنے کی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں تک اپنی بات کو ہم پہنچائیں گے کیسے؟ میری تقریر کو آج کی تاریخ میں خود مسلمان لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اگر میں اردو میں بولنے لگوں، اچھا اردو ہی بولتے ہیں، بچپن سے وہی بولتے چلے آئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان پر صرف ضروری نہیں بلکہ فرض کے درجے میں ہے، کم سے کم فرض کفایہ کے درجے میں ضرور ہے کہ مسلمانوں میں ایسی جماعت کھڑی ہو جو ہندی میں، بنگلہ میں، ملیالم میں، تیلگو میں، سکھ اگر بات نہیں کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ اپنے ایک علاقے میں محدود ہے اور اس میں خوش ہے وہ اتنے پر. ہم خوش نہیں ہو اتنے پر. ہماری تو یہ ذمہ داری ہے مرتے دم تک کہ ہم لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں جس پیغام کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈپیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اس پورے اسٹیٹمنٹ پر میرے کچھ تحفظات بھی تھے، لیکن میں پھر بھی آگے بڑھوں گا چونکہ وقت کی بھی ہمارے پاس قلت ہے. جو اس سے سب سے اہم جو چیز آپ نے اس میں کہی، بلکہ جو مجھے ایک قابل اعتراض لگی ہے، اہم نہیں کہوں گا، قابل اعتراض کہوں گا، اس میں آپ نے ایک جملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ اگر اصل ہندوتو ہندوستان میں آ جائے تو پھر تو کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں اور مسلمان اتنے آرام سے رہے گا کہ کسی بڑی سے بڑی اسلامی ریاست میں نہیں رہ سکتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی جو تقریر کی، میں اپنا سوال مکمل کر لوں پہلے میں، کہ ایک طرف جمعیت کا موقف بھی یہی ہے اور غالباً آپ کی تقریر کی بنیاد بھی یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اسلام یا مسلمان کی سیاست نہیں کریں گے، اور دوسری طرف ہم ہندوتو کی بنیاد پر جو سیاست ہو رہی ہے اس کو انڈورس کر رہے ہیں. سیاست کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سیاست کو کاٹنے کے لیے یہ جملہ کہا ہے میں نے کہ اصل ہندوتو اگر آئے جس میں برابری ہے، انصاف ہے، فلاں ہے، اس کا پورا وہ ایک ڈیفائنڈ چیز ہے. لیکن ہندوتو میں تو برابری ہو ہی نہیں سکتی جو ہندوازم کاسٹ سے ان کے بنیاد پر ہو. سوال دہرا دیں اسے میں کریکٹ کروں. آپ کا جو جملہ ہے میں اسی کو پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اصل ہندوتو آ جائے تو کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں، مسلمان اتنے آرام سے رہے گا کہ کسی بڑی سے بڑی اسلامی ریاست میں نہیں رہ سکتا. ہاں، تو اگر یہ جملہ میرا ہے آخری والا کہ کسی بڑی سے بڑی اسلامی ریاست میں نہیں رہ سکتا، تو میں اس جملے کو واپس لیتا ہوں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی جن کو تکلیف، یقیناً یہ تکلیف پہنچانے والا جملہ ہے. اور ہرگز میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بڑی سے بڑی اسلامی ریاست سے اونچے مقام پر اس ریئل ہندوتو کو بٹھا دوں جس کا یہ لوگ کتابوں میں تذکرہ کرتے ہیں جو سچائی موجود نہیں ہے، یا جس کے نام پہ پولیٹکس کرتے ہیں. تو دو باتیں یہاں آ گئی. نمبر ایک، جتنا جملہ آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے جی، آج دو میں کوئی باتیں ایسی کہہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہہ دی ہوں، تو میں اس کو واپس لیتا ہوں، اس سے معذرت کرتا ہوں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور کی درستگی کے لیے میں لکھ کر کے باقاعدہ ORF میں بھی بھیجوں گا کہ یہ میں اپنی اس جملے کو واپس لے رہا ہوں، صرف آپ تک نہیں رکھوں گا. نمبر ایک. نمبر دو، آ جائیے اس بات پر، جتنا یہ جملہ ہے پہلے والا اس کو کاٹ کر آخری والے کو، اتنے کو یہ جملہ اس کو انڈورس کرنے کے لیے نہیں بولا گیا ہے
بلکہ اس کو ڈسکاؤنٹ کرنے کے لیے بولا گیا کہ تم ریئل ہندوتو کی بات نہیں کر رہے ہو، بلکہ ریئل ہندوتو اگر آ جائے گا تو کوئی خطرہ نہیں. یہ میں ابھی بھی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آپ جو پورا موضوع تھا وہ دراصل ریڈیکلائزیشن پر تھا، اور ظاہر ہے کہ ریڈیکلائزیشن ہی کی بنیاد پر آپ کو وہاں بلایا گیا تھا کہ کیسے اس کا مقابلہ کریں. شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اس ٹرم کو سب سے پہلے جارج بش نے مسلمانوں کے تعلق سے بولا، ریڈیکل مسلمز. اور ریڈیکل کے مقابلے میں جو ٹرم آتی ہے وہ ہے پروگریسو. اور ریڈیکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہو. یہ گویا کہ فنڈامنٹلزم کا ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے. تو سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان کو تو اپنی بنیاد سے جڑا رہنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم پھر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر کے یہ کہیں کہ ہاں جی ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ بہت خراب چیز ہے، ہمیں پروگریسو ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اس سوال کے اوپر سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا ریڈیکلائزیشن واقعی کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے خطرہ ہے؟ کیا کسی بنیاد سے جڑنا ترقی کے لیے خطرہ ہے، یا بنیاد سے کٹنا ترقی کے لیے خطرہ ہے؟ ریڈیکلائزیشن کا اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ بنیاد پرستی. اگر آپ صرف بنیاد پرست کہیں تو ہم جی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ بنیاد پرست کو انگلش میں فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. جی. فنڈامنٹلزم کی بات جہاں ہوگی وہاں ہم یہ جواب دیں گے، لیکن ریڈیکلائزیشن کی جہاں بات ہوگی وہاں ریڈیکلائزیشن کا پرفیکٹ ٹرانسلیشن بنیاد پرستی نہیں ہے. ریڈیکلائزیشن کا جو میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ میں انگلش کا بہت اس پر نہیں ہوں آپ کی طرح سے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریڈیکلائزیشن اور فنڈامنٹلزم دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ گویا کہ اس کو منفی معنی میں لیتے ہیں تو اس اعتبار سے آپ نے یہ بات کہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر اسی پر اب اگلا سوال ہے کہ ایک صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ جو پاکستانی مدرسوں میں ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، جو پاکستانی دیوبندی مدرسے ہیں. آپ نے انہی سے پوچھا کہ آپ جواب دیجئے. انہوں نے کہا کہ دراصل دیوبندیوں کے بھی دو دھڑے تھے. ایک تو گروپ تھا جس کو حضرت مدنی لیڈ کر رہے تھے، اور دوسرا گروپ علامہ شبیر احمد عثمانی کا تھا، اور آپ نے اس کی تصویب کی. تو گویا کہ ایک طرح سے آپ نے یہ میسج دیا. اصل میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، اس بحث سے نکلنا چاہتا تھا. تصویب کس طرح سے کری ہے میں؟ آپ نے کہا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے. گویا کہ ریڈیکلائزیشن کی جو مدرسوں میں پاکستانی مدرسوں میں بنیاد ڈالی ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ڈالی ہے. اس سے تو یہ میسج جاتا ہے اس وقت تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہوں یا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہوں، پاکستان کے مدرسوں میں کون بچا ہوا ہے؟ جی، کون بچا ہوا ہے؟ اور کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. لیکن کچھ بحث ایسی ہوتی ہے جس بحث میں برائے بحث پڑھنے سے بات کا ڈائریکشن ختم ہو جاتا ہے. ہم انڈیا کے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں ہر مقام پر، ہر جگہ پر. انڈین مسلمز، انڈین مدرسے، انڈین علماء. نہیں تو میرے خیال سے اس کا بہتر نیریٹو یہ ہے کہ اس کا تعلق علاقائیت سے اور قبائلیت سے ہے، چونکہ وہ پورے علاقے قبائلی ہیں. یہ بات صحیح، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اور کسی اور موقع پر اس کو میں نے استعمال یہی خیالات کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس کو دیوبندیت اور بریلویت سے ملا کر نہ دیکھا جائے، ورنہ سلمان تاثیر کا قتل کرنے والا تو بریلوی تھا. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ ہی ایکسٹریمسٹ ہیں؟ بھیا یہ تو حالات نے ان لوگوں کو ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی، جب مسلمان جو بھی ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے. بہتر. تو اس کو اس جگہ پہ مطلب یہ کہ مولانا مدنی کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے شریف ہیں اور وہ شدت پسند ہو گئے. جی. اگر یہ میسج گیا ہے تو میں اس کے لیے بھی بالکل معذرت خواہ. بہتر. جمیعت علماء اور جگہ معذرت خواہ نہ ہو آپ کے ساتھ. آپ خود بار بار اپنے جلسوں میں اور اپنا جو آپ کا بروشور ہے اس کے اندر جگہ جگہ جمیعت علماء ہند کے تعلق سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جمیعت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں. تو ایک غیر سیاسی پارٹی کسی سیاسی پارٹی کو دوسرے صوبے میں آنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ یعنی کیا اس غیر سیاسی پارٹی کو یہ اخلاقی حق حاصل ہوگا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی اور پولیٹیکل شخص کے بارے میں یہ کہے کہ ہم اس کو فلاں صوبے میں آنے نہیں دیں گے یا اس کو اس کے صوبے سے نکلنے نہیں دیں گے؟ ہاں دیکھیے، یہ جملہ آنے نہیں دیں گے یہ جملہ خود میرے مزاج کے خلاف ہے. میں اس طرح کی جملے عموماً نہیں بولتا ہوں. اور کس رو میں نے بولا ہے تو یہ آپ اس پس منظر میں اگر دیکھیں گے کہ ہم تو غیر سیاسی پارٹی ہیں اور میں خود بھی غیر سیاسی ہوں. آج کل تو ابھی 2012 میں ٹرم پورا ہوا راجیہ سبھا کا
اور اس وقت سے ابھی تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم پر پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کے لیے، مخالفت کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں گیا. لیکن ایک بات ہے، اس بنیادی بات پر آ جائے، یہ سوال پر جی. یہ جملوں پر تو ٹھیک ہے، جملوں پر آپ اعتراض بھی کر لیں گے، میں مان بھی لوں گا، مجھے اس میں کوئی میرا ذاتی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، میں معذرت بھی کر سکتا ہوں، واپس بھی لے سکتا ہوں. اسد الدین اویسی صاحب میں ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے بھائی کہتے ہیں، میں بھی ان کو ایک اچھا اوریٹر، اچھا جواب دینے والا، اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی ایک اچھی نمائندگی، اچھا ریپرزنٹیٹیو مانتا ہوں، اپنے سے اچھا، یقیناً میرے سے اچھے. بالکل ہی میں اس کا اعلان کر سکتا ہوں کہ وہ بحیثیت پارلیمنٹ کے بھی، بحیثیت انسان کے بھی، میں وہ تو خیر اب وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی بات، بحیثیت پارلیمنٹیرین کے وہ ہر حال میں میرے سے بہتر پارلیمنٹیرین ہے. یہ ڈسکلیمر میرا آپ نوٹ کر لیجئے، وہ ہر حال میں مجھ سے بہتر پارلیمنٹیرین ہے. میں مولانا بدر الدین صاحب کو بھی، جو کہ جمعیت علماء کے صوبائی صدر ہیں، AIUDF کے صدر ہیں، ہاتھ جوڑ کے ان سے درخواست کر چکا ہوں، پلیز آسام سے باہر مت نکلیے، جو کام کرنا ہے آسام کی زمین کو اپنی زمین بنائیے، طاقت وہاں لگائیے، جتنی طاقت آپ لگا سکتے ہیں. اور معاف کریے گا، آسام کے بارے میں بھی میری پختہ رائے ہے کہ جن اسمبلی حلقوں میں اور پارلیمانی حلقوں میں جیتنا ناممکن ہو ان کا، وہاں سے ان کو ہرگز نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہرگز نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اور آج کے حالات میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوشش وہ کریں گے تو ہم ان کو بھی اپوز کریں گے. تو گویا کہ نیشنل لیول کے اوپر اگر مسلمانوں کا ایک مسلم قائد ابھرتا ہے تو وہ آپ اس کو اپوز کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ میری بات، اس کا مطلب میں اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکا. نیشنل لیول پر مسلمانوں کی قیادت کا سوال نہیں ہے، سوال ہے اسمبلی اور ان اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں میں جہاں مسلمان اپنے بل پر یا اپنے ساتھ کسی گروپ کو لے کر، مثلا دلتوں کو ساتھ لے لے، اور دلتوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ ایسی پوزیشن کھڑی ہو جائے کہ ہاں یہ سیٹیں جیتی جا سکتی ہیں، ان سیٹوں پہ شوق سے لڑیں. اگر میرے پاس، مجھے بہت زیادہ تفصیل نہیں معلوم تھی کہ آپ اس حوالے سے کوئی تفصیل لیں گے، تو میں آپ کو وہ ڈیٹا پیش کر سکتا ہوں، اب نہیں، اگلی کسی اس میں، یا بھیج دوں گا میں آپ کو. وہ ڈیٹا موجود ہے کہ مہاراشٹر کی اسمبلی میں کن کن سیٹوں پر کیا کیا فائدے ہوئے، کیا کیا نقصان ہوئے. اور آسام میں بھی یہ ہوا ہے. آسام کی صوبائی اسمبلی میں کم سے کم 12-14 سیٹیں ایسی ضرور ہیں، لوگ تو 22-25 کہتے ہیں، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں 12-14 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ اگر سمجھداری کے ساتھ فیصلے کیے گئے ہوتے تو یہ لوگ جیت نہیں سکتے تھے. حالانکہ اس حوالے سے بھی میری ایک دوسری رائے ہے، لیکن وہ دوسرے موقع پہ بات. میں اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کل کو ایک شخص، چاہے وہ اویسی ہو، چاہے مولانا بدر الدین اجمل ہو، یا کوئی دوسرا مسلم لیڈر ہو، وہ یہ کہے کہ میں آل انڈین مسلمز کا ایک چہرہ ہوں، میں لیڈر ہوں، اور وہ مسلمانوں کی پالیٹکس کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے پالیٹکس کر رہا ہے، مسلمانوں کے حق میں وہ آواز اٹھاتا ہے، تو کیا آپ اس کی اس سیاست سے متفق ہوں گے یا آپ اس کو اپوز کریں گے؟ نہیں، ہم اس کو اپوز کریں گے. کیا اس کی بنیاد وہی 2 قومی اور 1 قومی نظریہ ہے؟ بالکل. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانیوں کے نمائندے ہیں اور ہندوستانیوں کے جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کر کے بات کرتے ہیں تو وہ سرام کو. لیکن اگر وہ مسلمانوں کے آئیڈیا کی بات کرتے ہیں، دیکھیے ابھی آج کے حالات میں آپ دیکھ لیں کہ جو موجودہ لوگ اپنے اقتدار کو ریپیٹ کرنے کے لیے غیر مسلموں کے ذہن میں جو بات ڈال دینا چاہتے ہیں، ہمارے مسلمان قائدین وہی بات کہہ رہے ہیں. ذرا باریکی ہے، یہ بہت فائن لائن ہے جس کو میں پوری طرح بولوں گا نہیں، چاہے لوگ مخالف رہیں چاہے موافق رہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، ذرا پرواہ نہیں. بہت ہی فائن لائن ہے، ڈیلیور کرنے میں فیل ہو چکے ہیں. اکنومی کے لحاظ سے موجودہ اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ پوری طرح فیل. بے روزگاری، مہنگائی،
کرپشن، یہ ساری چیزیں آسمان کو چھو رہے ہیں. اگلے الیکشن کے لیے کوئی مدعا نہیں ہے، ایک مدعا ہے، مسلمان کو غلام بنا لیا. مسلمان کا علاج کر دیا ہم نے یہ طلاق کو ٹھیک کر دیا، ہم نے یہ ٹھیک کر دیا، ہم نے وہ ٹھیک کر دیا. اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مسلم مکت بھارت بنانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو چیز وہ غیر مسلموں کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. جی، یہ بڑا باریک سا معاملہ ہے. سوری، میں اب اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. نہیں، آپ نے بالکل واضح کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور اویسی صاحب سے بھی الفاظ کے انتخاب میں، حالانکہ وہ بہت زبردست اوریٹر ہیں، بعض مرتبہ بد احتیاطی ہو جاتی ہے. اور یہی چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. جو اگلا سوال ہے میرا وہ یہ کہ اگر آپ یہ نہ کہہ کر کہ میں ان کو اسٹیٹ سے باہر نہیں آنے دوں گا، فلاں جگہ نہیں جانے دوں گا، آپ اگر ان کو یہ مشورہ دیتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے بجائے اگر وہ کوئی سیکولر نام رکھیں اور پھر ہندوستان میں جہاں چاہے جائیں میں ان کی حمایت کروں گا، تو شاید بات بھی وہی ہو جاتی. اور ہو سکتا ہے کہ یہ آفر میں انہیں نہیں کر سکتا، یہ بلینک آفر میں انہیں نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ، کیونکہ ان کے جو پچھلے اگر 1 سال کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو وہ سارے وہ اسٹیٹمنٹ ہیں جن سے فرقہ پرستوں کے میسج جو دیے جانے والے ہیں وہ سب اسٹیبلش ہوتے ہیں. چلیے ہم اویسی صاحب کی بات نہ کریں، لیکن مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی تو ایسے اسٹیٹمنٹ نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مجھے یہ کہنے کا مجھے یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کو باہر نہیں آنے دوں گا. مجھے صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کو اپوز کروں. آپ یہ بھی مانتے ہیں اسی اسپیچ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ مین اسٹریم سیاسی پارٹیوں نے مسلم قیادت کو ابھرنے نہیں دیا، اور اب ظاہر ہے کہ صورتحال تو وہی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو رہی ہے اور نہ بظاہر ہوتی دکھ رہی ہے. کوئی مسلم لیڈر اس وقت ایسا نہیں ہے جو ان مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں ہو اور لیڈ کر رہا ہو. اب اگر مسلمان اپنی لیڈرشپ بھی تیار نہ کریں اپنی پارٹیز کے بلبوتے پر، چاہے وہ اویسی کی پارٹی ہو یا پھر مولانا اجمل صاحب کی پارٹی ہو، تو آخر پھر ایک آزاد جمہوریت میں مسلمانوں کا شیئر کیا رہ گیا؟ دیکھیے، یہ سوال بلیک اینڈ وائٹ میں کرنا مشکل ہے اس کا جواب، لیکن مولانا بدر الدین صاحب ہوں یا اویسی صاحب ہوں، یہ موجود ہیں پارلیمنٹ میں، اور مولانا بدر الدین صاحب تو ان کے ڈبل ہیں، جسمانی اعتبار سے نہیں، اس کے بعد سے ان کے پاس 1 MP ہے، ان کے پاس 3 MP ہیں، اور 1 ہندو ہے اس میں سے. اگر 2 مسلمان ہیں تو 1 ہندو ہے، اور اگر وہ صحیح معنوں میں لڑ لیتے، صحیح طرح سے ساتھ دے دیتے تو ہو سکتا ہے 3 ہندو ہو جاتے اور 2 ہی مسلمان رہتے، جس طرح لڑایا انہوں نے. اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ حتی الامکان ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھڑکاؤ بات نہ کریں اور سمپلسٹی کے ساتھ بات چیت کریں. اور جمعیت کا جو ایک فلسفہ رہا ہے غیر مسلموں کو ساتھ لے کے چلنے کا، مولانا بدر الدین حتی الامکان اس پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آدھ جملے کی شکایت ضرور پکڑ میں مل جائیں گے، جیسے مجھ سے ہی بولنے میں بہت ساری غلطی ہوتی ہے، آپ سے میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں مجھے اویسی صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ باہر نہیں آنے دوں گا. ایسا کہنا، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں کیا قوم کا؟ میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، اپنی ایک رائے دے رہا ہوں کہ ان کو وہ مجھے یہ دینا چاہیے تھا، ان کو باہر نہیں آنا چاہیے. اگر وہ باہر آئیں گے تو ہم اس کے اوپر اپنی طرف سے اس کو ناپسندیدگی اور اس کو کرٹیسائز کریں گے اور اس کو اپوز کریں گے کہ آپ کو باہر نہیں آنا چاہیے. تو اتنی بات مجھے رکھنی چاہیے تھی، اس طرح سے نہیں رکھنی چاہیے. اب بات یہ آتی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت چلی جائے گی یا چلی گئی ہے اور آپ ابھرنے نہیں دے رہے ہیں، تو بھیا مولانا بدر الدین صاحب کو تو جمعیت والوں نے کھڑا کیا ہے، جمعیت کے سپورٹ سے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جمعیت کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی بھی جمعیت کے ساتھ ہیں، جمعیت کے عہدیدار ہیں، وہ مرکز میں بھی ورکنگ کمیٹی میں ہیں، اور وہاں صوبائی صدر ہیں، بھائی وہ پوری جماعت چلا رہے ہیں. تو ہم یہ ایسا کیوں ناپسند کریں گے کہ مولانا بدر الدین نہ آئیں یا اویسی صاحب نہ آئیں؟ نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کا جمہوریت میں شیئر کیسے رہے گا جبکہ کوئی قیادت نہ تو مین اسٹریم پارٹیز میں ہے اور نہ ہی مسلمان. جی، اس کے 2 جواب ہیں. نمبر 1، کیا ہم امامت کے لیے کسی غیر مسلم کو لا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں مسلمان کے لیے جتنا فائدہ مسلمان سے ہوگا اس سے زیادہ ایماندار غیر مسلم سے بھی ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، مسلمان قیادت میں جو شخصیات کھڑی ہو رہی ہیں
کیا آپ نے کبھی ان کو جمعیت کی طرف سے یا میری طرف سے اپوز کرتے ہوئے سنا ہے؟ یہ ان کے جو پھیلاؤ کی کوشش ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں غیر فرقہ پرست طاقتوں کو، ان کی کمزوریاں ہیں غیر فرقہ پرست طاقتوں کی بھی، کہ انہوں نے مسلم قیادت کا بحران پیدا کیا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں کیا، وہ دلتوں کے ساتھ بھی کیا، تبھی دلت الگ کھڑے ہوئے ہیں، دلتوں کی جماعت کھڑی ہوئی۔ تو یہ ان کی کمزوریوں کے باوجود ہم لوگوں کی، سب کی، آپ کی بھی اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ایسے حالات نہ پیدا ہوں کہ بد سے لڑائی کے چکر میں بدتر آ جائے۔ نہیں، اسی نیریٹو پر تو ہم گزشتہ 70 سال سے جی رہے ہیں، اور بد سے بدتر ہی حالات ہوتے آ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے اس نیریٹو کی وجہ سے بی جے پی کو روک لیا ہو یا ہندوتوا کو پھیلنے سے روک لیا ہو، حالات تو بدتر ہی طرف بڑھے ہیں۔ پھر آپ چینج کر دیجئے، آپ نے بی جے پی کے ساتھ دشمنی کیوں کر رکھی ہے؟ اس کو بھی ختم کر دیجئے۔ یہ میرا سوال ہے۔ نہیں، میرا کہنا یہ ہے، رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ نہیں، بالکل رکھتے ہیں آپ۔ تو میرا ایک سوال ہے جی، کہ کیا ایسا نہیں آپ محسوس کرتے کہ مسلمانوں کا نقصان اگر سیاسی سو کالڈ سیکولر پارٹیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر آپ نے ایک پارٹی کو فرقہ پرست مان کر اس کے لیے دروازے بند کر دیے، تو آپ کے پاس مول بھاؤ کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ نہیں، تو یہ سوال تو ایک عام مسلمان کا، مجھ جیسے ایک عام مسلمان کا اپنی قیادت سے ہے کہ یہ ڈائریکشن تو قیادت کو دینا تھا، چاہے وہ جمعیت کی قیادت ہو، ملی کونسل کی ہو، مشاورت کی ہو، کسی کی بھی قیادت ہو، یہ ڈائریکشن تو اس کو دینا تھا، کیونکہ جس ڈائریکشن پر آپ قوم کو لے کر چلیں گے اسی ڈائریکشن پر قوم چلے گی۔ آپ نے قوم سے کہا کہ بھئی یہ ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، قوم نے رابطہ نہیں رکھا۔ آپ یہ کہتے کہ اس رابطہ رکھا جائے گا۔ مولانا یاسر ندیم صاحب، اس ملک ہندوستان میں مسلمان آگے چلتا ہے، اس کے قائدین اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ کسی قائد میں ہوا کے رخ کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے جوتے کھا رہا ہوں میں؟ ایک ہی جملہ ہے، وہ اس کی تہ میں جائے بغیر بس کفر ہی کا فتویٰ نہیں آیا، باقی سارے آ گئے ہیں۔ تو آپ وہ تو مسلمان آگے چلتا ہے، لیڈر پیچھے چلتے ہیں، پکی بات ہے، بالکل بنی ہوئی۔ اگر صحیح ڈائریکشن مولانا آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی کی بھارت کے مسلمانوں نے مان لی ہوتی، پاکستان بن گیا ہوتا؟ کبھی نہیں بنتا۔ مانا کہاں؟ یہ تو فیل تھے، معاف کریے گا، 100% فیل تھے۔ اس کے باوجود بھارت میں پاکستان سے زیادہ مسلمان بسے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں میں، پڑوس کے جتنے ملک ہیں ان سے اچھے حال میں ہیں ہم، خرابیوں کے باوجود۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی خرابی نہیں، بہت خرابیاں، اس کے باوجود الحمدللہ اچھے حال میں۔ بہت شکریہ۔ نہیں ہے، ہم نے حاصل کیا ہے بہت کچھ، پہلے بھی ہم نے حاصل کیا تو 70 سالوں میں بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک ویژن ہے، ایک نظریہ ہے، اور نظریات میں اختلاف ہوا ہی کرتا ہے، بلکہ مختلف نظریات کا ہونا صحت مند معاشرے کی دلیل ہے، اور یہ بیماری نہیں ہے جس سے ایک دوسرے کو متون کیا جائے۔ آج آپ نے خود دیکھا کہ مولانا نے اپنے بہت سے نظریات سے یا اپنے بہت سے جملوں سے رجوع کیا ہے، یہ ان کے وسعت ظرفی کی دلیل ہے۔ سیاسی میدان میں اس طرح کے بیانات روزمرہ کا معمول ہیں۔ ایسے بیانات سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو دائرے میں رہ کر اختلاف ضرور کیا جائے۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر جس زبان کا استعمال ہوا ہے وہ قطعاً نامناسب اور غیر اسلامی ہے۔